السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا ہے انوار شریعت میں مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر خدائے تعالی جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدائے تعالی کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حساب، جنت، دوزخ کو جو انکار کریں گے وہ مسلمان نہیں رہیں گے، وہ کافر ہو جائیں گے۔ اب آگے ہے شرک و کفر کا بیان۔ شرک و کفر کا بیان۔ شرک کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ آج یہ سبق بھی بہت بہترین ہے، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں آپ کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدائے تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندوؤں کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالی کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا وغیرہ، جیسا کہ خدائے تعالی کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر ماننے کے بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالی نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ 29 رکوع نمبر 19، یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پر بولے کہ یہ بذات بغیر خدا کے دیے ہوئی یہ صفتیں اس کے پاس ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، صفت میں شرک ٹھہرایا۔ اگر یہ کہے کہ اس کے پاس سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عطائی ہے، تو شرک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ٹھیک؟ اب ذات میں شرک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے کہ 2 خدا مان لے، 2 معبود مان لے، کہ دو خدا مانے یا 2 سے زیادہ مانے، جیسا کہ عیسائی لوگ 3 مانتا ہے اور ہندو لوگ کئی خدا مانتے ہیں تو مشرک ہیں۔ اور صفات میں شرک کیسے ٹھہرے گا کہ کسی کو ذاتی طور پر مانے کہ سننے اور دیکھنے کی قوت اس کے پاس بذات ہے، یعنی خود سے اس کے پاس ہے، کسی نے اس کو نہیں دیا تو شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ مانے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا سننے اور دیکھنے کی قوت تو شرک نہیں ہوگا۔ اب آگے ہے سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب:
ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب آگے دیکھیں، ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، جیسے مثال بتاتے ہیں یہاں پہ، خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ، یہ ضروریات دین ہیں۔ یہ سب جو میں نے بتایا، یہ سب اچھی طریقے سے غور سے سنیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ دیکھیے سوال، کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب، توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، پھر سے نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ سوال، شرک کو کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب، توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیمان ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے، صرف زبان سے توبہ 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 کر لیا تو ایسا نہیں، بلکہ آپ دل میں آپ کیا پکا ارادہ کریں کہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، روئیں گڑگڑائیں اللہ کی بارگاہ میں اور جو غلطی کی اس پر شرمندہ ہوں۔ سوال، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب، جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا جیسے نمازوں کے لیے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کی فدیہ کی وصیت کر جائے۔ تو محترم ناظرین، آج کے سبق میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا شرک و کفر کا بیان، اور شرک و کفر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا، اور شرک و کفر ہو جائے تو کیسے کیا کرے گا کہ انسان، اور چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جائے تو کیسے معافی کرے گا، کیسے اس کا معاف ہوگا، اس کے بارے میں نے آج کے اس ویڈیو میں بتایا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کے بارے میں نے بتایا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اگلا سبق ہمارا ہوگا بدعت کا بیان، بہت زبردست سبق ہے، اسے بھی آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔